إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت صدق الله العظيم سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے ہر ماہ کی ان پہلی تاریخوں میں کبھی یکم، کبھی دو، کبھی تین، یعنی ان تاریخوں کے اندر ہمارا یہ باقاعدہ ایک پروگرام کافی عرصہ سے چل رہا ہے۔ ہمارے بزرگ محترم حافظ صاحب کی یہ شفقت ہے اور ان کے دست شفقت سے ہی یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ باقاعدہ پورے مہینے کے اندر آپ کے اس ضلع میں منڈی بہاؤالدین کے اندر ہر روز اللہ کے فضل و کرم سے بعض جگہوں پر ایک اور بعض کبھی کبھی دو بھی پروگرام ہوتے ہیں، اور یہ ایک سلسلہ باقاعدہ ہمارا چل رہا ہے، جاری و ساری ہے۔ اس کے اصل روح رواں ہمارے محترم حافظ صاحب ہیں جو آپ ہی کے پاس موجود ہیں۔ اللہ کریم حافظ صاحب کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کے زیر سایہ، ان کے دستے شفقت کے ہوتے ہوئے اللہ رب کریم ہم سے یہ کام جو لے رہا ہے اسے بھی اللہ جاری و ساری رکھے، اور ہمارا بیٹھنا، بات کرنا، سننا اور سنانا اللہ رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی میں عرض کروں کہ دیکھیے پروگرام تو ہمارے ہوتے ہی رہتے ہیں، پھر جس طرح میں عرض کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر کوشش کیجئے کہ اس کے مطابق ہمارا عمل بھی ہو، اس لیے کہ عمل ہی سے اصل زندگی بننے والی ہے جو آنے والی زندگی ہے۔ پنجابی مولانا صاحب بیان کریں گے۔ کوئی نہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 2-4 منٹ میں رہی، تھوڑی زیادہ لمبی میں بات نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ بہرحال جی مہربانی، شکریہ آپ صاحب کی اجازت سے جی۔ وَأَنفِقُوا، میں کوشش کروں گا جی سادی زبان میں بات ہو جائے، اور اگر یہ آپ بے شک بند کر دیں مجھے کوئی اس میں مسئلہ نہیں، میری انشاءاللہ آواز بات آپ تک پہنچے گی۔ وَأَنفِقُوا، انفاق
نفق سے ہے۔ اور یہ انفاق سے پہلے میں ایک بات عرض کروں، جی انفاق سے پہلے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اس کائنات کے اندر آج ہم جو موجود ہیں، تو کبھی سوچیں کہ جب ہم نہیں تھے تو تب بھی یہ کائنات تھی، دنیا بستی تھی، لوگ بستے تھے، ہمارے یہ گاؤں، ہمارے یہ علاقے، ہمارے یہ تحصیل، یہ ضلع، ہمارا یہ صوبہ اسی طرح چل رہا تھا۔ جب سے یہ بنا، جب یہ صوبہ نہیں تھا، جب یہ تحصیل نہیں تھی، جب یہ ضلع نہیں تھا، اس وقت جو ضلع تھے وہ چل رہے تھے، لوگ اس میں رہتے تھے، بستے تھے، لوگ اسی طرح آتے تھے دنیا میں جس طرح ہم آئے ہیں۔ اور کوئی شخص بھی زمانے میں ایسا نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا، جو زمانے میں آئے تو اس نے کوئی اپنی طرف سے درخواست دی ہو کہ میں اس خاندان میں، اس برادری میں، اس علاقے میں، اس شکل و صورت میں، اس گھرانے کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ کوئی کائنات میں نہ ایسا تھا، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ بھیجا کس نے؟ اللہ رب کریم نے۔ اللہ رب کریم نے ہمیں دنیا میں بھیجا، پھر جس خاندان، جس علاقے، جس بستی، جس گھرانے کے اندر ہم آ گئے، ہم میں سے اکثریت لوگوں کی ایسی ہی ہے کہ اگر ہم اپنا احصاء کریں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سے بہتر وہ خاندان ہے، وہ گھرانہ ہے، وہ سلسلے والا ہے، وہ علاقے والا ہے، وہ برادری والا ہے، ہمیں اپنے سے بہتر لوگ نظر آتے ہیں۔ اور ہر شخص یہی سمجھتا ہے، ہم میں سے اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی اس معاملے میں بھی اپنے اوپر اترا رہا ہوتا ہے کہ میرا فلاں نسل اور فلاں خاندان سے تعلق ہے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ لیکن اکثریت انہی لوگوں کی ہے کہ وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم سے بہتر گھرانہ وہ تھا، بہتر خاندان وہ تھا، بہتر سلسلے والا وہ تھا، بہتر علاقے والا وہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص، یعنی جو بڑے سے بڑا ہم دیکھتے ہیں نا، وڈیرا جتنا بھی کوئی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب یہاں میرے لیے سکون نہیں ہے تو میں کسی دوسری یورپ کے اندر، کہیں کسی عرب کنٹری کے اندر چلا جاؤں اور وہاں جا کر میں اس سے بہتر زندگی گزار سکتا ہوں۔ گویا وہ اس سے بہتر زندگی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہر انسان ہمیں نظر آتا ہے۔ ایسا ہی ہے جی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اگر اللہ رب کریم کا شکر ادا کرنا ہو تو چاہیے یہ تھا کہ ہر شخص جہاں آیا ہے، جس خاندان میں آیا ہے، جس برادری میں آیا ہے، جس سلسلے کے ساتھ وہ آیا ہے، وہ اپنے سلسلے کو، اپنے خاندان کو، اپنی برادری کو دل و جان سے ایکسیپٹ کرتا، اپنے علاقے کو قبول کرتا اور سمجھتا کہ بھئی میں جس جگہ پر آ گیا ہوں الحمدللہ اس سے بہتر کے لیے میں تلاش میں رہوں گا، لیکن میرا مسکن اصل جب تک دنیا میں ہے یہی ہے۔ اب پھر انسان تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے روزی، ظاہر ہے اس کے سلسلے میں نکلنا پڑتا ہے۔ پھر ہم اپنی بستی چھوڑ کر دوسری بستیوں میں جاتے ہیں، اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں، شہروں میں جاتے ہیں، شہروں سے آگے نکلتے ہیں تو دوسرے ملکوں کا سفر کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ کچھ مال آ جائے گا، ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، یعنی اسی سلسلے میں بھاگ دوڑ ساری زندگی انسان کرتا ہے۔ لیکن جس طرح ہم آئے اپنی مرضی سے نہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو اپنی مرضی سے اس دنیا سے چلا جائے۔ کوئی اگر اپنی مرضی سے اپنی موت کو سلیکٹ کر لیتا ہے نا، تو وقت اس کا بھی مقرر وہی ہوتا ہے۔ اس نے اپنی سلیکشن غلط کی ہے کہ اس نے اس موت کو خود قبول کر لیا ہے کہ مجھے موت کے گھاٹ اترنا ہے، جیسے حرام موت مرتے ہیں لوگ۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ کچھ لوگ
خودکشی کر لیتے ہیں تو وہ اپنی موت اصل میں جو مرتے ہیں، دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی موت کا وقت بھی مقرر ہے۔ اللہ رب کریم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو وقت مقرر ہے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک ذرہ برابر بھی پہلے یا بعد اس سے ہو نہیں سکتا۔ انسان کی تلاش ہے کہ وہ تلاش کرتے ہوئے اپنی موت کو حلال تلاش کرتا ہے یا حرام موت مر جاتا ہے۔ جیسے یہ سلسلہ ہے کہ ہم زمانے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کچھ ایسی حرام موت لیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اللہ رب کریم نے ہر انسان کا رزق پہلے سے لکھ دیا ہوا ہے۔ اب انسان کی تلاش ہے کہ وہ حلال طریقے سے رہتے ہوئے زندگی میں رزق تلاش کرتا ہے یا اس کے لیے کوئی حرام رستہ اختیار کرتا ہے۔ دونوں چیزیں تھیں۔ اب اس کے بعد اگلی بات ہے جو مال خرچ کرنے کی ہے، یعنی آئے بھی مرضی سے نہیں، جانا بھی مرضی سے نہیں، کمانے کے لیے کچھ مرضی ہم اپنی استعمال کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے کما لیتے ہیں، بات ہے خرچ کی۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا، نفق کہتے ہیں سرنگ کو عربی میں۔ نفق کسے کہتے ہیں؟ سرنگ۔ اور سرنگ کون سی ہوتی ہے جی؟ سرنگ کسے کہتے ہیں؟ غار کو نہیں کہتے، سرنگ غار کو نہیں کہتے۔ غار ہوتی ہے جس کا ایک دانہ ہے، ایک دروازہ ہے، آپ گئے اندر جا کے بیٹھے یا کچھ کیا اور اسی دروازے سے آپ باہر آ گئے۔ نفق کہتے ہیں سرنگ کو، ایک طرف سے جاؤ دوسری طرف سے نکل جاؤ۔ نفق کسے کہتے ہیں؟ سرنگ کو۔ سرنگ وہ ہوتی ہے جس کے دانے دو ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں، یعنی آپ ایک جگہ سے جائیں گے دوسری جگہ سے نکل جائیں گے، نفق کہتے ہیں سرنگ کو، غار کو نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور قرآن کریم نے بار بار جس بات کا حکم دیا ہے وہ انفاق ہے، انفاق کا بار بار حکم دیا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ سورہ منافقون ہے، اس کے آخری رکوع کی یہ دوسری آیت ہے، غالباً 9-10 نمبر یہ آیت ہے سورہ منافقون کی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے جو خرچ کرنا ہے نا، وہ خرچ ہے تمہارا جو تم نے موت آنے سے پہلے خرچ کرنا ہے۔ موت سے پہلے خرچ کرنا ہے۔ ہمارا خرچ کب شروع ہوتا ہے؟ مرنے سے پہلے کے بعد؟ مرنے کے بعد۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں تم نے خرچ کرنا ہے مرنے سے پہلے۔ موت کا وقت مقرر ہے، ہمیں علم نہیں۔ جب ہمیں علم نہیں کہ اگلا لمحہ ہمارا ہے یا نہیں، تو پھر مال جو ہم اکٹھا کر کے رکھیں گے وہ اللہ نے حکم کیا دیا تھا؟ خرچ کا، ہم سنبھالے بیٹھے۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت ہے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ ذرا مجھے بتاؤ تم میں سے کون ہے جو دوسرے کے مال کی حفاظت کرتا ہے؟ اب صحابہ پریشان ہوئے، حیران ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں جی؟ آپ نے کی کہ دوسرے کی؟ جی اپنے مال کی۔ آپ سبھی کس کی؟ دوسرے کے مال کی حفاظت کرتے ہیں کہ اپنے کی؟ اپنے کی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا کون سا ہے؟ ما اکل فافنا، جو کھا لیا فنا کر دیا، او لبس فابلا، کھانا پینا پہننا رہائش آنا جانا تیری جو ضروریات زندگی ہیں، ان ضروریات زندگی کو دو چیزوں میں بیان کر دیا۔ ایک ہے تیرا کھانا پینا رہنا سہنا سارا سلسلہ، دوسرا تیرا لباس، پھر پوشاک، تیرے سارے سلسلے جو موجودہ وقت میں تجھے ضروریات تیری زندگی ہیں وہ۔ آپ ایمانداری سے بتائیں حفاظت کس کی کرتے ہیں؟ جو کھا لیا اس کی، جو پہن لیا اس کی؟ ما اکلا فافنا او لابسا فابلا، جو کھا لیا وہ فنا کر دیا، جو پہن لیا وہ پھاڑ دیا۔ وما سوا ذالک وهو تارک فهو ذاهب وتارک فی الناس، کہ جو اس کے علاوہ بچایا ہے، حفاظت اس کی ہوتی ہے جو بچا کے رکھا ہوتا ہے۔ تو فرمایا وہ تیرا کدھر ہے؟ تو گیا، یہ لوگوں کا ہے، یہ تو تیرے مرنے کے انتظار میں ہے۔ اور یہ اصول ہے کہ 3 دن کے اندر اندر مرنے والے کا، یعنی وہ جو سارا سلسلہ ہے وہ بند ہو جائے ایک دفعہ۔ وہ تالا ہے، تالا کھلے گا کس کے لیے؟
ہمارے رواج بڑے عجیب ہیں. رواج ہے ہمارا تالا کھلتا ہے اس مال میں سے لوگ کس طرح اڑا. فرمایا دیکھو یہ کفن تمہارے سسرال کا نہیں تمہارے مال میں سے. کفن کا انتظام کرو, دفن کا انتظام کرو. جو نظام زندگی یہ تیرا چل رہا تھا اسی طریقے سے اس کے وہ سلسلے کو اتنا کرنے کے بعد کلوز ہے. اب جو اس کے ورثاء ہیں ان کا حق ہے جب تک اس کو تقسیم نہیں کیا جاتا اس وقت تک آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے. یہ لازم ہے کہ آپ کا اب وہ بنے گا اس کو تقسیم کرنے کے بعد. جب تک آپ اسے تقسیم نہیں کرتے. برادری کا حق تھا کہ 3 دن بیٹھتے, اس گھر کے کھانے پینے کا بندوبست برادری کرتی, خاندان کرتا, محلہ کرتا. ہمارے ہاں بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ پر موت پر اعلان ہوتا ہے کہ بھئی مہمان کھانا کھا کر جائیں. اللہ کوئی اصول اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو ثابت کیجئے. حضرت موجود ہیں حافظ صاحب آپ کے پاس مدت سے, اللہ ان کو زندگی دے, صحت دے. آپ پوچھئے کہ کوئی ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہو جس میں والدین کے وفات پر اولاد, اولاد کی وفات پر والدین, خاندان برادری والے اٹھ کر اعلان کرے کہ بھئی مہمان کھانا کھا کر جائیں. یہ کھانے کا وقت نہیں تھا. اور یاد رکھیے میں بات کرنے لگا ہوں اور انشاءاللہ تسلی کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ 2 موقع ایسے ہیں جن پر آج حلال اعلان لوگ کھلاتے ہیں. ان میں سے ایک موقع ہے جنازے کا اور دوسرا موقع ہے لڑکی کی جب رخصتی کا وقت ہوتا ہے نکاح کا. نہیں, ہمارے ہاں کتنے بڑے اہتمام ہیں اس پہ. یاد رکھیے کہ اس کھانے کو جو بچی کی رخصتی کا وقت باپ کے اوپر بوجھ بنایا گیا ہے زمانے کے اندر, وہ کھانا کسی حال میں بھی جائز اور درست نہیں ہے. لیکن پورے زمانے کے اندر رواج یہ پڑ گیا ہے کہ بچی والے برات کو کس طرح سنبھالیں گے. یہ آج جو ہماری تقسیم ہے اس کو الگ کر کے میں اس آدمی کو شاباش پیش کرتا ہوں جسے ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں. اپنے بھائی کے گھر برات لے کر گیا اپنے بیٹے کی, بھائی کے گھر سے ایک پانی کا گلاس بھی نہیں لیا تھا اور اعلان کیا تھا اس بات کا کہ میں اس بات کو پرچار کرنے والا ہوں کہ برات لے کر جاؤ تو یہ لڑکے والوں کا حق ہے کہ وہ واپس آ کر ولیمہ کریں بچی والوں کے اوپر. وہ تو مرگ پڑی ہے. اس باپ کی کیا صورتحال ہوتی ہے جس نے 22 سال 25 سال محنت کر کے اپنا خون پسینہ لگا کر اپنا دن رات ایک کر کے آج زمانے میں جس طرح کالج یونیورسٹیوں میں بچیوں کو لے کے جایا جاتا ہے آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. لیکن میرے بھائی آج وہ سارے سے اس کے بعد یہ سارا سلسلہ جہیز والا اور جتنے معاملات ہیں بچی کا کوئی حق نہیں ہے, لڑکے کا حق ہے. اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگو یا معاشر الشباب, جوانو تم نوجوان ہو نکاح کرنا چاہتے ہو, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. کبھی باء کا ترجمہ پوچھئے جا کے کہ باء کس کو کہتے ہیں. جب تم معاملات زندگی چلانے کے قابل ہو جاؤ, اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاؤ تو تمہارا حق ہے کہ نکاح کر لو. لیکن ہم نے کیا کیا زمانے میں سارا بوجھ بچی کے اوپر. اور دیکھیے کہ آپ ایمانداری سے کہیے کہ آپ اس وقت جس بھی عمر میں ہیں کسی دوسرے کے برتن میں کتنی دیر تک کھا سکتے ہیں, کسی دوسرے کے برتن میں کسی دوسرے کے بستر پر کتنی دیر تک رات اپنی گزار سکتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے کہ وہ بچی ہی کا لایا ہوا بستر ہے جسے آپ استعمال کرتے ہیں, وہ بچی ہی کا لایا ہوا برتن ہے جسے آپ استعمال کرتے ہیں اور استعمال کر کے خود کو مرد کہتے ہیں. کبھی سوچا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. یہ موت سے پہلے تمہیں خرچ کرنا تھا. اور خرچ کیا کرنا تھا کہ یہ معاملات زندگی تم اپنے چلاتے. تم نے خرچ کن کاموں میں لگائے اپنے باہر جانے کے لیے تو تمہیں بڑا یاد رہا. آج ہمارے گھروں کے اندر جو سکون نہیں ہے واللہ وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے وہ جہاں خرچ کرنا چاہیے تھے نہیں کیے, ناجائز جگہوں پر ہمارے خرچ ہوئے. اور اس خرچ کے متعلق پوچھا جائے گا کہ بتاؤ ذرا تم کہاں خرچ کرتے تھے.
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنتے ہو تو یہ بات یاد رکھو، قرآن کریم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یاد رکھو مرنے کے بعد ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ میرا نیک لوگوں کے ساتھ ساتھ ہو۔ کہتے ہیں نا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ان کی رفاقت ہم بہترین رفاقت گنتے ہیں۔ کن کی؟ نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی۔ آئیے قرآن کریم کو پوچھئے، اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو کہ تمہیں آخرت میں صالحین کے ساتھ ملانے کی جو چیز ہے وہ ایک بتائی ہے۔ کیا ہے؟ اس وقت انسان خواہش کرے گا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ مجھے تھوڑی سی ڈھیل دیتا کہ میں صدقہ کر کے صالحین کے ساتھ شامل ہوتا۔ اب صدقے کے متعلق ایک دو باتیں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے صدقہ خرچ کرنے کا کل اور باقی سارے اس کے اجزاء ہیں۔ ان اجزاء میں ہمارے ہاں بڑا شور ہوتا ہے زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ کا بڑا شور ہے نا کہ زکوٰۃ ضرور دینا چاہیے، میں کہتا ہوں دینا چاہیے، ضرور دینا چاہیے، لیکن زکوٰۃ کے لیے لازم کیا اسلام نے کہ جب تمہاری حکومت قائم ہو جائے تو حکومت قائم ہونے کے بعد اس پر لازم ہے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ دونوں کا اہتمام کرے۔ یہ اس کا ایک جز تھا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغامرین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ قرآن نے یہ واضح کیا تھا کہ جو فرض صدقہ اللہ رب کریم نے تمہارے اوپر جو لازم صدقہ کیا ہے وہ کون سا ہے، جسے تم زکوٰۃ کہتے ہو، اس کے مصارف بتائے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ صدقہ بہت بڑی شے ہے، لیکن کرنا ہے جب تک زندگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو تم خرچ کرتے ہو اور وصیت کرتے ہو اور کہتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد یہ وہاں دے دینا، یاد رکھو کہ یہ تو ابھی تم کہہ رہے ہو نا یہ تمہارا ہے ہی نہیں، یہ تو ابھی ایک سانس کی بات ہے، جانے والا ہے، سانس نکلا تو یہ تمہارا کہاں ہے۔ اب کہتے ہو، فرمایا تمہارے صدقے کا بہترین وقت یہ ہے انت صحیح شہیح، جب تمہاری ضروریات زندگی ہوں، معاملات زندگی چلانے والے ہوں، تمہیں پتہ ہو اس بات کا کہ میری ضروریات ہیں، اور ان ضروریات کے ہوتے ہوئے جب تو دوسرے ضرورت مند کو دیکھے تو وہاں خرچ کر دے۔ یہ تھا انفاق۔ لیکن کسی نے ہم میں سے یہ نہیں سوچا کہ انفاق کہتے کس کو ہیں، انفاق کا کیوں بار بار حکم آیا۔ یاد رکھیے یہ انفاق جو مادہ ہے نا، نفق جسے کہتے ہیں، نون فے اور قاف، اسی سے منافق بنا ہے، دو منہ جو ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے، اسی سے انفاق ہے کہ یہ مال تیرے ٹھہرانے کی چیز نہیں تھی، اس لیے کہ یہ زندگی ٹھہرنے کی نہیں ہے تو دنیا ٹھہرنے کی چیز نہیں ہے۔ جب دنیا اور زندگی یہ ٹھہرنے کی چیز نہیں تو اس کا مال اور متاع جو تجھے ٹھہرایا ہوا ہے یہ وہی مال ہے جو کل قیامت کے دن اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ وہ مال ہے کہ اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ حضرت جی، شیخ جی، مولانا صاحب، پیر جی، تم بڑے چودھری تھے، چودھری صاحب، یہ بات یاد رکھو، یہ وہ ہے جو تم نے اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا کہ میرے بیٹے کے کام آئے گا، برادری کے کام آئے گا، حویلی بڑی بناؤں گا۔ یہ جو آج تو نے اکٹھا کر کے رکھا ہے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس سے تیری پیشانیاں داغی جائیں گی، تیری کروٹ داغی جائے گی، سائڈوں پہ۔ یہ کیا ہے؟ جیسے آپ لوہار کی پٹھی کے پاس جا کر کبھی دیکھیں لوہا تپاتا ہے، لوہا تپتا دیکھتے ہیں، لال سرخ ہو جائے، وہ ذرا کہیں لگ جائے نا ساتھ جسم کے تو کیا صورتحال ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو کہ اس کی حالت یہ ہوگی کہ یہ جب جہنم میں اس طرح اس کو ڈالا جائے گا، اس کی جلد پک جائے گی، اس کو باہر نکالا جائے گا، پھر اس کی جلد کو تبدیل کیا جائے گا، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، یہ عذاب چکھانے کے لیے یہ سلسلہ قائم کر دیا جائے گا۔
اور یہ زندگی مختصر ختم ہونے والی ہے، میری آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اور جس طرح ہم اپنی مرضی سے، میں نے عرض کیا، آئے نہیں، بالکل اسی طرح اپنی مرضی سے جائیں گے نہیں، لیکن جا کر حساب جو دنیا میں نے مال اکٹھا کیا اس کا مجھے ہی دینا ہے۔ میرے اکٹھے کیے ہوئے کا حساب آپ کو، میرے بچوں کو، میری بیوی کو نہیں دینا، نہ میرے والدین کو دینا ہے، نہ بچوں کو دینا ہے، میرے اکٹھے کیے ہوئے کا حساب مجھے دینا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ اس دنیا کو چھوڑ کر جب چلے جائیں گے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ مرنے والے کے ساتھ آپ بھی دیکھتے ہیں میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ ایک اس کا وہ مال و متاع، تھوڑا سا ایک چارپائی ہے، چادر ہے، جس طرح ہم اڑا کر اس کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، وہ ادھر رکھ آتے ہیں کہ واپس لے کر آتے ہیں؟ واپس لے آتے ہیں۔ دوسرا اس کا خاندان، برادری، یار دوست، تعلق والے، وہ جو لوگ اکٹھے ہوئے وہ اس موقع پر پہنچے، ان میں سے کوئی رہتا ہے وہاں؟ کوئی بھی وہاں نہیں رہتا، سب گئے۔ اب کیا رہ گیا؟ فرمایا ایک تیسری چیز تیرے ساتھ آئی تھی، وہ تیرے ساتھ ہے، وہ تیرا عمل ہے۔ یہ ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اگر تو نے زندگی میں مال جو کمایا ہو، جیسے اللہ رب کریم نے تجھے حکم دیا تھا، رزق حلال، وہ کم تھا یا زیادہ، یاد رکھیے کہ اس کم میں یا زیادہ میں اصل کیا تھا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زینت تھی۔ دنیا کی زینت تیری دنیا ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والا چیز تیرے ساتھ جو تھی، جو تیرے کام آنے کی تھی، وہ تو صالح اعمال تھے تیرے۔ اگر تو نے صالح اعمال کیے تو وہ تیرے باقی رہ جائیں گے، اگر صالح اعمال نہ ہوئے تو اس وقت انسان کی پکڑ ہوگی، اور جب پکڑ ہو گئی تو پھر چھڑا کوئی نہیں سکے گا، اور پھر انسان چیخ کر کہے گا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، انی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها۔ یہ انسان چیخ کر کہے گا۔ اب ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی وہ جمعرات کو آتے ہیں، فلاں دن آتے ہیں، فلاں چیز مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں یا اہلی و یا اولادی و یا اقربائی یطفوا علینا بصدقہ۔ یہ ساری بانیاں بنائی ہوئی ہیں اور عربی جملے پڑھ کر ہمارے وہ سنا دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ بات کہ ادھر وہاں پہنچا ہوا انسان کہے گا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے۔ کیوں؟ انی اعمل صالحا فیما ترکت، جو نیک اعمال چھوڑ آیا ہوں وہ کر لوں، اس لیے کہ اب یقین ہو گیا ہے کہ یہاں نیک اعمال کے سوا کوئی چیز کام آنے والی نہیں تھی۔ اب میں مان گیا ہوں، ایک بار واپس بھیج دے۔ اور اللہ رب کریم نے ایک ہی جملہ بولا، کلا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی سفارشی آ کر سفارش کر کے اس کو چھڑا لے، یا اس کے لیے کوئی لین دین کر کے۔ فرمایا یہ اتنا ہی نہیں، یہ پوری دنیا کا کبھی دے کر فدیہ کے طور پر اس کو چھڑانے کے لیے آ جائے اور سونے سے بھر کر پوری دنیا دے دے، پھر بھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ نہ فدیہ، نہ سفارش، نہ کوئی سلسلہ نہیں، سارے سلسلے منقطع ہو جائیں گے، اور منقطع سلسلوں میں انسان کہے گا اللہ ایک بار بھیج دے، میں نیک عمل کر لوں۔ کلا انہا کلمۃ ہو، ایک بڑ ہے جو بک رہا ہے، کچھ بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اگر اللہ توفیق دے تو ہم اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو درست کریں، اسی میں میری اور آپ کی نجات ہے۔ وقت چونکہ ہمارا اتنا ہی ہوتا ہے، اللہ توفیق دے، جو باتیں کی ہیں، سنی ہیں، سنائی ہیں، اللہ رب کریم ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔